اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology. Today is the second lecture related to the course Curriculum Development and Instruction. Dear students, today we are going to cover the topics elements of curriculum and interrelationship between these elements. At the end of this lecture, the students will be able to understand the elements of curriculum and know the interrelationship between these elements of curriculum. عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے کلاس میں کریکولم کو ڈیفائن کیا تھا، اس کی میننگ، نیچر اور اسکوپ کے بارے میں بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ کریکولم جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت ہی اہم اور مرکزی ایک فیکٹر ہے جس کو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں. کریکولم وہ چیز ہوتی ہے جس کو بنا کے، اس کو ڈیزائن کر کے، اس کو پلان کر کے، آرگنائز کر کے اس کو پریکٹیکلی کلاس روم کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ مطلوبہ جو نتائج ہے کریکولم کے وہ اس پہ ان کو وہ پوری طرح سے حاصل کر سکیں. اور وہ جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ کورس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ مقاصد ہوتے ہیں جس کے لیے تعلیم اور کریکولم جو ہے وہ گامزن ہے. لہٰذا کریکولم جو ہے وہ جو تعلیم کے آبجیکٹیوز ہیں، تعلیم کے جو اہداف ہیں، اس کو حاصل کرنے میں ایک اس کا بہت بڑا کلیدی اور امپورٹنٹ کردار ہے. لہٰذا کریکولم کے اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کورس کو بہت تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں. نہ صرف ہم کریکولم کو جانیں، جب کریکولم بن جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور پارٹیکولرلی جو انسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو بات چیت ہے اور جو کام ہے کہ اس کریکولم کو کیسے پڑھایا جائے گا، یہ آج کے ہمارے اس سبجیکٹ کا موضوع ہے. Dear students, curriculum is a document and its purpose is to focus and connect the work of classroom teachers in school. عزیز طلبہ، کریکولم ایک سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کریکولم ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ہوتا ہے. یہ ریٹن فارم میں لکھائی کے عمل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور کریکولم کو لکھنے سے پہلے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم بروئے کار لاتے ہیں، جس کو چلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے اور وہ سامنے آ جاتا ہے. کریکولم کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ان دا فارم آف کنٹینٹ اور ان دا فارم آف ٹیکسٹ بک، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیبس کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے. عزیز طلبہ، کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم اس کا ایک ماضی ہوتا ہے. ہم کسی بھی قوم کو ان کی ماضی سے جدا نہیں کر سکتے. اگر ہم اس حوالے سے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی ایک لمبی تاریخ ہے. پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں ہے اور سب کانٹیننٹ کا ایک وقت میں حصہ تھا، اور 1947 میں پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ ابھر آیا. جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے پیچھے کچھ آراز و مقاصد تھے کہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا. پاکستان بنانے کے لیے ایک بڑی جدوجہد کرنا پڑی، اس کے لیے بہت قربانیاں اٹھانی پڑی، اور جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ پھر ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی تھی، یہ جدوجہد کی تھی، تو اس نتیجے کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا ہمارے سامنے جو ایمز اور آبجیکٹیو تھے اس مملکت کے، اس ملک کے، اس حکومت کے، اور عوام کی جو خواہشات تھی وہ ہمارے سامنے بہت عیاں تھی. لہٰذا جب ہماری یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ ہم وہ جو چینجز لانا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ بنیادی طور پہ تعلیم کی مدد سے ہی آتی ہیں. تعلیم وہ واحد ذریعہ ہے جو کہ ہمارے ملٹیپل پرپزز جو ہے وہ سالو کرتا ہے. تعلیم جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالتی ہے.
تعلیم ہمیں جو ہے وہ ترقی کی منزلیں کی طرف لے جاتی ہے. تعلیم ہمیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمارے جو دن ہے، ہماری پروگرس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے وہ ایک بنیادی ایک فیکٹر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم ہے وہ ہمیں ایک ڈفرینٹ ایک راستہ دیتی ہے، یونیک راستہ دیتی ہے، اور ہمیں جو ہے نئے چیزوں سے آراستہ کرتی ہے. لہٰذا ایجوکیشن is something which is very important for the country, for its nation. And if we want to achieve any aim and objective, that has to be achieved through the education and learning, and that is through curriculum. لہٰذا جب ہر ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بھی اسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو محکمہ تعلیم ہے، جس کو ہم منسٹری آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، وہ سرپرستی کرتا ہے. وہ فیڈرل لیول پہ بھی ہے اور وہ پروونشل لیول پہ بھی ہے. لہٰذا وہ ایک پروگرام مرتب کرتی ہے کہ تعلیم کو کیسے عام کیا جائے، تعلیم کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، لوگ جو ہے وہ بچوں کو اپنے گھر اسکولوں میں بھجوائیں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ ملک اور قوم اور جو فرد ہیں وہ ترقی کر سکیں. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مملکت کے کیا اہداف ہیں، ہماری مملکت کس ڈگر پہ چلنا چاہتی ہے، کس راستے پہ جانا چاہتی ہے، ہماری کیا خواہشات اور امنگیں ہیں، اور ہمارے پاکستان کے بننے کے آراز و مقاصد کیا تھے. تو ان کو ہم ساتھ شامل کر کے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. لہٰذا ہمارے جو پاکستان کا دو قومی نظریہ ہے، پاکستان کی جو ملت ہے، وہ اس بات پہ وہ یقین رکھتی ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اکٹھے رہنا ہے، ایک رہنا ہے، یونیفائیڈ رہنا ہے. ہم نے بحیثیت قوم جو ہے وہ ترقی حاصل کرنی ہے، ہم نے سچائی کے راستے پہ چلنا ہے، ہم نے اچھے اطوار، اچھے طریقے اپنانے ہیں، اپنے اچھے ویلیوز کو رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے جو بہترین کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں وہ اسلام کے روح سے بھی، اور ہماری جو ثقافتی جو چیزیں ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے آگے لائیں گے. لہٰذا ایجوکیشن کا اس میں بہت زیادہ کلیدی رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ہم بچوں کو کریکولم کے تھرو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لہٰذا کریکولم جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک پلانڈ، آرگنائزڈ ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں ہوتا ہے، ایک لکھ پڑھ کی شکل میں، ایک ریٹن فارم میں ہوتا ہے. اور اس جو کریکولم ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ ایک آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. کریکولم کے ساتھ ساتھ ہم جو ایجوکیشن ہے، ان کے کریکولم اور ایجوکیشن میں دو چیزیں یکسانیت کے ساتھ پائی جاتی ہیں. جو کچھ کریکولم میں ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہے. کریکولم میں جو کچھ اس کے ایلیمنٹس ہیں، اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو پرنسپلز ہیں، دے آر بیسیکلی دا پرنسپلز اینڈ ایلیمنٹس اینڈ امپورٹنس آف ایجوکیشن اٹ سیلف. لہٰذا پورا جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ کریکولم میں سمایا ہوا ہے. جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم کریکولم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جو تعلیم ہے، تعلیم ایجوکیشن ہے، وہ اہداف یعنی آبجیکٹیوز کو لے کے چلتی ہے. تعلیم کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تعلیم کوئی ایمز اور آبجیکٹیوز اور جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا کریکولم بھی گولز، آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ کریکولم کے آبجیکٹیوز وہ ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز ہیں تو ہم غلط نہیں ہوں گے. لہٰذا کریکولم کو ایک بڑے ایک مرحلے سے گزار کے ایک بہت ایک محنت طلب طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے. اور اس ڈاکومنٹ کو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہ ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز کو فارمولیٹ کرتے ہیں، اور وہی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کریکولم جو ہے وہ سبجیکٹ وائز کنٹینٹ جو ہے یا ٹیکسٹ بکس
بک جو ہے وہ فارمولیٹ کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اور وہ بڑے خور خوص کے ساتھ ہوتا ہے کہ میکرو لیول پہ اور مائکرو لیول پہ ہم کیا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور یہی جو ٹیکسٹ بکس دیتے ہیں اس کے اندر لیسنز ہوتے ہیں جس کو ہم کنٹینٹس کہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کلاس روم کے اندر ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا ہے. یہاں جو ٹیچر ہے اس کا رول بہت کلیدی ہے. ٹیچر کلاس روم کے ساتھ کریکولم کو کنیکٹ کراتا ہے. ہی از دا سورس، ہی از دی بیسک پرسن جو کہ کریکولم کو کلاس روم میں بچوں تک پہنچاتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کے بغیر جو ہے کریکولم کسی بھی صورت وہ بچوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور بچوں کے جو مطلوبہ لرننگ کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. لہٰذا curriculum is something which is very important. It is important in the sense that it is meant for the purpose to achieve certain objectives, and those objectives could only be achieved once we have a formal setting for that purpose. We have educational institutions for that purpose. There are trained teachers for that purpose. The trained teacher connect the curriculum in the form of the content and the syllabus with the students. So the teacher is basically the person who plays a very vital role in the whole of the education system, in the whole of the curriculum implementation and instruction. His role is to connect the textbook practically with the students, and he is the person who is supposed to carry out the most difficult task, and that is he is going to achieve the goals, objectives and aims of the curriculum in the classroom by implementing it and by instructing it. So the teacher, I would not be wrong to say that he is the linchpin in the whole education system. The whole education system, whether it is curriculum, whether that is teaching, or whether these are the teaching objectives, whatever they are, they happen through the person whom we call the teacher. So curriculum بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن curriculum کا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ہم آگے ایلیمنٹس میں پڑھیں گے. That is the teacher and his teaching methodology. وہ جو ہے کریکولم کو جان دیتا ہے، وہ کریکولم میں لائف پیدا کرتا ہے، اور کریکولم کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک مؤثر جو ذریعہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے. لہٰذا کریکولم is a document. It is a planned and organized document which is being prepared with proper care, with the proper hard work, with a lot of deliberation, with a lot of thought, and considering so many elements and aspects while making it. So it is a document which is planned, which is organized, and which is for the purpose to achieve the objectives of education. So it is basically focuses and connects the work of the classroom teacher in the schools. Curriculum is the central thread of the whole education systems. As we see that the whole of the education system has parts, it has different compartments, it has different categories, and it has different working parts. ان سارے پارٹس کو اکٹھے کرنے کے لیے جو اس کو یکجا کرتا ہے تو کریکولم جو ہے اس میں ایک سینٹرل تھریڈ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ وہ ایک دھاگا ہے جو کہ سارے حصوں کو پرو کے رکھتا ہے اور ساروں کو اکٹھے ایک ہول، ایک پیس بناتا ہے. سو اگر ہم پورے ایجوکیشن سسٹم میں سے کریکولم کو اگنور کر دیں یا کریکولم کو ہم نکال دیں تو ہمارے پاس جو ہے صرف پارٹس ہی رہ جائیں گے. ان کے اندر کنیکٹیوٹی کا جو عمل ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی صورت وہ یکجا نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا کریکولم از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ہول آف دا ایجوکیشن انٹرپرائز. جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے اٹ از دا بیسک پلر, اٹ از دا ویری فاؤنڈیشن of keeping the rest of the elements, the rest of the parts in one compact whole. لہٰذا کریکولم کو جو اہمیت حاصل ہے, جو حیثیت حاصل ہے وہ بہت سینٹرل ہے, وہ بہت بنیادی ہے, اور وہ اس کے بغیر جو ہے ایجوکیشن سسٹم بکھر جائے گا, وہ ایک یونیفائڈ ہول کی شکل میں نہیں رہے گا. لہٰذا کریکولم جو ہے وہ پورے ایجوکیشن سسٹم کو وہ لائف دیتا ہے, اس کو یکجا رکھتا ہے اور اس کو ایک بناتا ہے.
Then one of the most important purpose of curriculum is to keep the teacher and students on track. عزیز طلبہ، کریکولم کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے تو ان میں سے ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر باقاعدہ کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. ایک سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ اس کی تقسیم کی جاتی ہے. دے آر ڈیوائیڈڈ انٹو ڈفرینٹ پارٹس، اور ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کس موقع پہ، کس ہفتے میں، کتنے مہینے میں کتنا کورس کور کرے گا. لہٰذا ٹیچر ہیز ٹو بی ویری میکینیکل. جو کریکولم ہے وہ ٹیچر کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت پہ ٹیچنگ کرے، اپنے وقت پہ کلاس میں جائے، اور کلاس کے اندر جب وہ ٹیچ کرے گا تو اس کے لیے باقاعدہ ہر لیسن کے اندر اسٹوڈنٹ لرننگ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جس کو ہم SLOs بولتے ہیں، ان کو حاصل کرنے پہ زور دیا جاتا ہے تاکہ بچوں کا اور ٹیچر کا جو ٹائم ہے وہ کسی بھی صورت ضائع نہ ہو. لہٰذا دی ٹائم از apportioned. Time is being planned, time is being organized, and the teacher is supposed to work according to that very timetable, according to that plan. عزیز طلبہ، جس طرح آپ نے کسی بھی اسکول کالج میں دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور ہر سبجیکٹ کے لیے اپنا ایک ٹائم متعین ہوا ہوتا ہے. یہ کریکولم کو جب ہم آگے سبجیکٹس بناتے ہیں تو ہر سبجیکٹ کا ایک بلاک سلیبس ہوتا ہے اور ایک ڈیٹیلڈ سلیبس ہوتا ہے. بلاک سلیبس آگے پھر ڈیٹیلڈ سلیبس میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ڈیٹیلڈ سلیبس جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کے تھرو ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹاپک جو ہے وہ کس ہفتے میں کس کلاس میں کور ہوگا. لہٰذا اگر کوئی ٹیچر یا بچے وہ اپنے لرننگ کے عمل کو صحیح طریقے سے عمل میں نہیں لاتے تو اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آگے چلے جائے گا یا رہ جائے گا. لہٰذا ٹیچر کو اس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کریکولم نے اس کو جو ٹائم الاٹ کیا ہوا ہے، جو طریقہ کار الاٹ کیا ہوا ہے، جس طریقے سے SLOs کو حاصل کرنے کا جو عمل ہے اس کو بہت ٹیکٹفلی، بہت طریقے سے، بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پہ عمل کر کے وہ جو مطلوبہ مقاصد ہے ایک کلاس کا، ان کو حاصل کرنا، پورا کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ جب ہم ایک کلاس کے اندر SLOs اور آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہر مہینے، ہر ہفتے اور ہر سیمسٹر کے اندر we would be on track, we would be on time, and we would be according to the timetable and to the planning. لہٰذا جب ہم پلاننگ آرگنائز طریقے سے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ جب چلیں گے تو کریکولم جو ہے وہ تب ہی سلیبس جو ہے ہمارا وہ کور ہوگا، وہ کمپلیٹلی بچوں کی لرننگ ہو جائے گی، اور تبھی جا کے ہم ان کی اسیسمنٹ کرا سکتے ہیں. لہٰذا we can say that the basic purpose of curriculum is to keep the teacher and student on track. کہ جب ہم ہر چیز کا تعین کر لیتے ہیں، ہر چیز کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں، ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں، اور SLOs کر لیتے ہیں، اور ہر کلاس کے لیے جو آبجیکٹیوز ہے اس کے حاصل کرنے پہ زور دیا جاتا ہے، تو یہ وہ عمل ہے جو کہ ہمارے تعلیمی نظام کو کلاس روم کے اندر یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جو تعلیم کا عمل جاری رہتا ہے وہ ٹریک پہ رہتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں جاتا، اور وہ اپنے جو اہداف ہوتے ہیں، جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے میں وہ بہت کارآمد ایک ذریعہ ہوتا ہے. So the basic purpose of curriculum is to keep the teacher and student on track. ہم ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں، ہم ایک پرسیو کر لیتے ہیں، ایک پریزمپشن کے طور پہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک کلاس روم ہے، ایک اسکول ہے جس کے اندر ہم کریکولم کو نہیں فالو کرتے، اور پھر بھی ہم یہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ سیکھنے کے عمل سے گزریں اور وہ سیکھیں. تو اگر کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر کریکولم کو رائج نہیں کیا جاتا، اس کو پہ عمل نہیں کیا جاتا، یا
کسی اسکول کے اندر کریکولم کوئی سلیکشن نہیں کی جاتی تو کیا مسائل ہوں گے؟ سب سے پہلے جب کلاس روم کے اندر ٹیچر جائے گا تو ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ آج ہمارا سلیبس کیا ہے، ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے، ہم نے کس چیز پہ بات کرنی ہے۔ اور یہ جو کنٹینٹ بنائے جاتے ہیں، یہ جو ٹیکسٹ بکس بنائے جاتے ہیں، یہ اس کے اندر جتنے ٹاپکس ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ لاجیکلی آرگنائز طریقے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کریکولم کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کریکولم کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو آرگنائز کرنا اور ان کو اس طریقے سے رکھنا کہ سب سے پہلی چیز پہلے آ جائے اور آخری چیز آخر میں آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مشکل چیزیں وہ پہلے آ جائے اور آسان چیز بعد میں آ جائے، جو پہلے پڑھانے والی چیزیں ہیں وہ بعد میں پڑھائی جائیں اور جو بعد میں پڑھائی جانی چیزیں ہیں وہ پہلی پڑھائی جائیں۔ So it has to be systematic, it has to be organized, it has to be planned and it has to be in orderly manner۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کریکولم کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا جب بھی کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر کریکولم نہیں ہوگا تو نہ ٹیچر کو پتہ ہوگا، نہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوگا، نہ اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوگا کہ آج کا دن کیسے گزاریں گے، آج کا دن بچوں کو کیا پڑھائیں گے، کل کیا پڑھایا تھا، آگے کیا پڑھائیں گے اور ان کو ہم کیسے لے کے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو پریپریشن ہے، یہ جو پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، یہ کریکولم کرتی ہے۔ سو کریکولم کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمیں ٹائملی بتاتا ہے کہ ایک کلاس روم کے اندر کس کام کو ہم جاری رکھیں گے اور آگے لے جائیں گے۔ وداؤٹ کریکولم no one knows what to do and how to do it۔ بیسیکلی جو لفظ کریکولم ہے یہ لاطینی زبان میں کریرے سے نکلا ہے۔ کریرے جو ہے وہ چیریٹ ریس ہوتی تھی، جو ایک ریس کورس ہوتا تھا جس کے اوپر مختلف جو بگیاں وہ گھوڑوں کے ساتھ وہ باندھ کے وہ دوڑاتے تھے، ایک ریس ہوتی تھی، ان کا ایک راستے کا تعین ہوتا تھا اور اس راستے پہ وہ چل کے وہ جو کوئی آگے آتا تھا، فرسٹ ہوتا تھا تو وہ ریس جیت جاتا تھا۔ لہٰذا کریکولم وہ راستہ ہے جس کے اوپر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بنائی جاتی ہے۔ لہٰذا کریکولم جو ہے وہ ہمیں وہ ریس کورس کا وہ راستہ بتاتا ہے، وہ پاتھ وے بتاتا ہے، وہ راستہ ہے جس کے تھرو ہم ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کریکولم نہ ہو تو ہمیں راستے کے تعین میں دشواری ہوگی کہ ہم کس طریقے سے جائیں، کیونکہ ایک جگہ پہ جانے کے لیے ہمارے پاس 3-4 راستے ہوتے ہیں تو ہم اسی راستے کو چوز کرتے ہیں جو کہ بیسٹ ہوتا ہے، جو کہ اچھا ہوتا ہے اور جو کہ صحیح طریقے سے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کریکولم پہلے سے ہمارے راستے کا تعین کر دیتا ہے اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ بہترین ہے اور اس کو پہ عمل کر کے اس پہ چل کے ہم اپنے ایجوکیشن کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کریکولم از دی کورس آف ایکٹیویٹیز، ایکسپیرینسز اینڈ اسٹڈیز دیٹ آل چلڈرن نیڈ ٹو بیکم سکسیزفل ایڈلٹس۔ Curriculum is a way to prepare students for their future roles in the society and teaching subjects that correspond to social needs۔ عزیز طلبہ، کریکولم جو ہے جب کریکولم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کو جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کریکولم مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف دا سوسائٹی، کہ جو معاشرے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی خواہشات، ان کی امنگوں کا وہ ترجمانی کر سکیں۔ اگر کوئی بھی ملک کا کریکولم وہ ان لوگوں کی قوم کی امنگوں اور خواہشات اور ان کی جذبات اور وہ جس طرح چیزوں کو چاہتے ہیں ان کی ترجمانی نہ کرے تو وہ کریکولم اس سوسائٹی کا کریکولم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم دنیا میں کسی بھی ملک کا کریکولم اٹھا کے اپنے ملک میں اس کو نہیں یوٹیلائز کر سکتے، یوز کر سکتے، کیونکہ وہ کریکولم اس ملک کے حالات، واقعات، سوشل نیڈز کے مطابق ہے۔ ہمارا جو کریکولم ہے وہ ہمارے سوشل نیڈز کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا کریکولم کو نہ ہم پاسٹ سے علیحدہ کر سکتے ہیں، نہ سوسائٹی سے علیحدہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سوسائٹی کے جو امنگیں ہیں جو اس کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا کریکولم بچوں کی سوشل نیڈز کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے اور اس میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ فیوچرسٹک ہوتا ہے، وہ آگے کی طرف دیکھتا ہے، وہ کبھی پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا۔
لہٰذا کریکولم اور ایجوکیشن جو ہے وہ ویژنری ہوتا ہے، وہ فیوچرسٹک ہوتا ہے، اور وہ آگے کی طرف دیکھتا ہے کہ بچہ 20 سال بعد 22 سال بعد جب تعلیم مکمل کرے گا، ایک پروفیشنل بنے گا، تو اس وقت کے حالات، واقعات اور تقاضے کیا ہوں گے. لہٰذا اٹ از فیوچر لکنگ، اٹ از فارورڈ لکنگ. کریکولم از آلویز فارورڈ لکنگ. تو کوئی بھی کریکولم اگر آگے کے تقاضوں کا خیال نہ کرے تو وہ کریکولم جب بچے پڑھیں گے تو وہ جب وقت آئے گا، جب وہ سوسائٹی کے اندر وہ نکلیں گے، تو وہ سوسائٹی کچھ اور ڈیمانڈ ہوگی اور کریکولم نے ان کو کچھ اور ڈیمانڈ دیا ہوگا، پڑھایا ہوگا، لہٰذا پھر مس میچ ہوگا. لہٰذا کریکولم جو ہے وہ ہر حالت میں وہ فیوچر کے حالات کے ساتھ میچنگ ہونا چاہیے. جو لوگ کریکولم بناتے ہیں تو وہ آج کے حالات کو دیکھ کے، آج کے حالات کے تناظر میں فیوچر کو ان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں. وہ آگے کی جو ٹرینڈز اور ایشوز اور چیلنجز ہیں ان کے مطابق کریکولم کو بناتے ہیں، تاکہ کریکولم بچوں کے لیے وہ ایک بہترین چیز ثابت ہو، جو کہ ان کو جو سوسائٹی کے اس وقت کی نیڈز ہیں وہ اس کے مطابق ہو. سو کریکولم شوڈ ناٹ اونلی بی اکارڈنگ ٹو دی سوشل نیڈز آف دا پیپل اینڈ دا کمیونٹی، بٹ اٹ مسٹ give regard to the future needs of the students. It has to be futuristic, it has to be visionary, and it has to be relevant in the future. اگر کوئی تعلیم آج بچے کو آپ دیتے ہیں اور وہ کل جب تعلیم مکمل کر لیتا ہے اور وہ ریلیونٹ نہ ہو، اس نے کوئی اسکل سیکھ لیا اور وہ اسکل فرسودہ ہو چکا ہو، وہ پرانا ہو چکا ہو، تو وہ جو ہے اسکل اس کے کام نہیں آئے گا. لہٰذا کریکولم کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کریکولم ہر حالت میں وہ ریلیونٹ ہو، فیوچر کے ساتھ، فیوچر کے نیڈز کے مطابق ہو، اور وہ سوسائٹی کے نیڈز کو بھی وہ خیال رکھتے ہیں. کریکولم ہیز ٹو اڈاپٹ ٹو دا نیڈز آف این انڈیویجول. ایجوکیشن از دی پریپریشن فار ایڈلٹہڈ. کریکولم از اے ریٹن ڈاکومنٹ is systematically describes goals, planned objectives, content, learning activities, evaluation process and so forth. یہ بنیادی اراز و مقاصد ہوتے ہیں کریکولم کے، کہ وہ ایک سسٹمیٹک انداز میں آرگنائز طریقے سے چیزوں کو پلان کرتا ہے، آبجیکٹیوز کا تعین کرتا ہے، اس آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کنٹینٹ بناتا ہے، کنٹینٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسٹرکشن ٹیچر کا رول لیا جاتا ہے، اور وہ لرننگ ایکٹیویٹیز عمل میں آتی ہیں، اور جب بچے کی لرننگ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کس حد تک لرننگ ہوئی ہے. یہ بنیادی عوامل ہیں جو کہ کریکولم اس پہ عمل کرتی ہیں. Dear students, now we have certain modern concepts of curriculum. Modern education is the combination of two dynamic processes, that is the processes of the individual development, and secondly it is the process of the socialization. So socialization is known as adjustment with the social environment. So finally we can say that curriculum is the pathway towards achieving educational objectives. Curriculum is understood as the subject and material taught by the educational institution in the form of the listed subjects including co-curricular activities. Dear students, now we come over to the elements of curriculum. Curriculum کے 4 بنیادی ایلیمنٹس ہیں، اور یہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جس کے لیے ہر ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ کریکولم کو بناتے وقت، کریکولم کو امپلیمنٹ کرتے وقت یہ ان کے بنیادی جز ہیں، اور ان جز کے بغیر، ان کمپوننٹس کے بغیر کریکولم نہیں ہو سکتا. اور ان چاروں کریکولم کو جب ہم سکسیزفلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کریکولم جو ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. کریکولم از میڈ اپ آف ایلیمنٹس اور کمپوننٹس and their appropriate coordination guarantee the success of a curriculum. ان چاروں کی بہتر کوآرڈینیشن، ان چاروں کی بہتر طریقے سے عمل میں لانے کو کریکولم جو ہے وہ اپنے مکتوبہ جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں اور ان کو سکسیس ملنے میں وہ زیادہ ضرورت ان کی ہوتی ہے. These most common 4 elements of curriculum are: number 1, the aims and objectives. The second is content. The third is method or methodology, which we also call the pedagogy
or learning experiences. And lastly comes the assessment and evaluation. These are the four basic elements. Now we will discuss each element in detail with you. The first element is that of the goals and objectives. Over here we would differentiate between the aims, goals and objectives. The aims, goals and objectives are concerned with the outcomes expressed at several levels. The first level is that of aims. Aims are highly generalized concepts based on long-term educational outcome. These are the broad statements that relate to the major concepts identified in the curriculum development. जो aims होते हैं वो बुनियादी तौर पे वो generalized होते हैं, वो एजुकेशनल के लॉन्ग बेस्ड जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए उनको बनाए जाते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि करिकुलम के कंसेप्ट्स को कैसे हम रिलेट करेंगे विद ब्रॉडर एजुकेशनल कंसेप्ट्स. गोल्स आर a bit different from the aims. Goals are medium term where education outcomes, and goals are more specific than the aims. As we discussed that aims are generalized, goals are not generalized, they are somehow specific. Objectives are more specific, they are to the point and exact, and they are short-term educational objectives. So objectives reflect specific statements of short-term educational outcomes. Objectives indicate what is intended to be achieved based on the goals and they are measurable. हम objectives को quantify कर सकते हैं, उनकी assessment कर सकते हैं और ये behavioral terms में उनकी measure कर सकते हैं. After discussing the basic definition of aim, goals, objectives. So education is basically purposeful. बुनियादी मकसद जो education और curriculum का होता है वो यही है कि it follows a particular purpose. एक मकसद को हासिल करने के लिए education को बनाया जाता है, अमल में लाया जाता है. लिहाजा curriculum भी purposeful होता है. लिहाजा education और curriculum के अंदर aims, goals और objectives की बहुत ही कलीदी किरदार है, बहुत ही सबसे पहले वाला किरदार है और ये एक बुनियादी पिलर है करिकुलम का. करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंस इट्स पर्पस एंड प्रोवाइड डायरेक्शन. करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स objectives होते हैं वो उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, इसको पर्पसफुल बनाते हैं और वो सिमत का तयन करते हैं. अगर एजुकेशन के अंदर या करिकुलम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ना हो, उनका तयन ना किया जा सके, हम ऑब्जेक्टिव्स को फार्मूलेट ना कर सकें तो उसका फिर ये प्रॉब्लम होगा कि दैट विल बी रडरलेस, दैट वुड बी डायरेक्शनलेस. लिहाजा हमें पता नहीं होगा कि 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद हम बच्चों को उनकी तालीम को हम कहाँ ले जा रहे हैं. लिहाजा करिकुलम जो है वो हमें वो डायरेक्शन देती है, वो हमारे काम को बामकसद बनाती है और हमें मकसद हासिल करने में आसानी पैदा करती है. एजुकेशनल आउटकम्स आर टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स. जो तालीम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आखिर में हमारे सामने आते हैं. तालीम के जो पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं वो उसके बाद हमें पता चलता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो किस तरह से हासिल हुए हैं. लिहाजा ये लॉन्ग टर्म भी बेस्ड होते हैं, ये शॉर्ट टर्म भी बेस्ड होते हैं. हम एक महीने के अंदर लेसन के आखिर में हम असेसमेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को परखते हैं कि वेदर द रिक्वायर्ड आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट. सो एजुकेशनल आउटकम्स और objectives are normally terminal, they are किसी लेवल के आखिर में इसका तयन किया जाता है. इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एंटिसिपेटेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि जिसका हमने पहले से तयन किया होता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं. सो दीज आर द एंटिसिपेटेड एंड द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स कि बच्चे ये चीज़ें सीख पाएंगे इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के बाद. राइट. द करिकुलम एम्स, give goals and objectives explains what is to be done. करिकुलम के जो मकासद होते हैं वो हमें बुनियादी तौर पे ये बताते हैं कि हमने क्या करना है. The aims, goals and objectives state what goals are to be achieved, the vision, the philosophy and the statement. The aim, goals and objectives states what goals are to be achieved.
جو ایمز گولز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ پہلے سے تعین کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں. ہمارا جو ویژن ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے گولز آبجیکٹیوز اور ایمز کے ساتھ ہوتا ہے کہ آج ہم کیا ویژن کیا فیوچر کو دیکھ کے ہم اس کا تعین کرتے ہیں, ہم فیوچر کا کس طرح انالیسس کرتے ہیں, ہم کتنے ویژنری ہیں کہ ہم کل کے لیے آج جو ہے وہ گولز اور آبجیکٹیوز کا تعین کرتے ہیں. سو دی گولز اینڈ آبجیکٹیوز آر بیسیکلی فالو سرٹن ویژن, اور یہی جو ویژن ہوتا ہے وہ آگے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے مشن میں چینج ہو جاتا ہے. دی گولز اینڈ آبجیکٹیوز آر بیسیکلی دا فلاسفی اینڈ دی مشن اسٹیٹمنٹ آف اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. Dear students, now we come over to the second important aspect which is in the elements of curriculum or the components of a curriculum, that is the content. کانٹینٹ جو ہے وہ سیلیبس ہوتا ہے جس کو ہم کلاس روم کے اندر پڑھاتے ہیں اور جس کے تھرو ہم ایجوکیشن کے یا کسی بھی سیلیبس کے یا جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دی کنٹینٹس ریفر ٹو دی سبجیکٹ میٹر, thereby meaning what is to be taught and learnt by students and its sequence. جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی سبجیکٹ میٹر کا وہ طریقہ کار ہوتا ہے, وہ سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے, وہ پارٹیکولر جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے جو مٹیریل ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کنٹینٹ کہتے ہیں. اور یہی جو کنٹینٹ ہے یہ بچوں کو سکھلایا جاتا ہے, ٹیچر اس پہ وہ اس کو سکھاتی ہے اور اس پہ عمل کر کے بچے جو ہیں ان کی جو لرننگ ہے وہ عمل میں آتی ہے. اور ہمیشہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ایک سیکوینس کی میں ہوتا ہے. سو کنٹینٹ از something which is organized, which is orderly, systematic and in sequential form. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینٹ. کنٹینٹ بیسیکلی انکلوڈس ڈفرینٹ لیسنس جس کو ہم ایک آرڈر کے ذریعے کنٹینٹ جو پیج ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے اور کہ وہ کس کس کنٹینٹ کو وہ شو کرتا ہے, وہ کون کون سے لیسنس ہیں جن کو آپ نے ترتیب دی ہے. Subject matter contains knowledge and information to be learnt in school. جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سبجیکٹ کو کسی مضمون کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور وہی کنٹینٹ جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فزکس ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر پورا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ مٹیریل کی شکل میں لیسنس کی شکل میں وہ دیا ہوا ہے. ان کو باقاعدہ آرگنائز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کلاس 8 کو یا 9 کو فزکس پڑھانا ہے تو اس کے اندر ہم شروعات کیسے کریں گے, سب سے پہلے کیا آنا چاہیے, اس کے بعد جو لیسن ہوگا جو چیپٹر ہوگا اس میں کیا ہوگا, تیسرے میں ان ساری جو نالج ہے جو ان کو باقاعدہ ایک سیکوینشل آرڈر میں رکھا جاتا ہے اور وہ بچوں سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو لرن کر سکے. سو کنٹینٹ اور سبجیکٹ میٹر از کنٹینٹ ان دی ٹیکسٹ بکس which is placed in a very step by step orderly manner. It is in the form of a sequence. It is a medium through which the objectives are accomplished. So content وہ بنیادی چیز ہے جو کہ جس کو پڑھایا جاتا ہے, جس کے اندر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ٹیچر جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بچوں کو وہ سکھلائے اور ان سے ان کی فیملیرائز کرائے. The concern of formal education is to transmit organized knowledge in purified form to learners. عزیز طلباء, علم جو ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے, وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس کو ایک انڈیویجول کے بس میں لانے کی ابھی جو ہے وہ بس کی کام بات نہیں ہے کیونکہ ایجوکیشن بہت پھیلا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایجوکیشن جتنا پھیلا ہوا ہے, ایجوکیشن کے جتنے سبجیکٹس ہیں, جتنے مضمون ہیں, تو وہ یہ بھی آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ سارے سبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملے ہوئے ہیں, باہم انٹر ڈسپلنڈ ہیں. انٹر ڈسپلنری جو نالج ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی علم جو ہے
وہ اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک ان کو یونیفائڈ طریقے سے نہیں دیکھا جاتا۔ لہٰذا تعلیم جو ہے، جو علم ہے، اس کو تو سب سے پہلے کلاسیفائی کیا جاتا ہے، اس کی کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے، اور اس کیٹیگرائزیشن کے بعد سبجیکٹ کے اندر جو کنٹینٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی بہت زیادہ مٹیریل ہوتا ہے۔ اس بات کا تعین کرنا کہ کون سا جو ٹاپکس ہیں کس لیول پہ کتنے حد تک کس بچوں کو پڑھایا جائے، کس کلاس میں پڑھایا جائے، یہ ایک بہت بنیادی اور اہم جو ہے ایک سوال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ماہر تعلیم کا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کا بہت ٹائم یوز ہوتا ہے اس بات کا تعین کرنا کہ کس لیول کے بچے کو کس کلاس میں کس لیول تک پڑھایا جائے، کیا چیزیں پڑھائی جائیں، اور وہ آگے جو ہے وہ کیسے آگے چلیں گی۔ لہٰذا نالج کو اکٹھا کرنا، اس کو آرگنائز کرنا، اس کو پیوریفائی کرنا، اس کو پرائرٹائز کرنا، ان میں سے امپورٹنٹ چیزوں کو نکالنا، ان میں سے ان امپورٹنٹ کو حذف کرنا، یہ کنٹینٹ کو بناتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ In organizing the learning contents, balance, articulation, sequence, integration, and continuity from a sound content is very important. Subject matter selection includes the following factors: the type of society, culture and its demands, the type of curriculum, the scope of subject matter, level, age of the learners, qualification of teachers, available resources, training aids, a system of examination. یہ وہ ساری باتیں ہیں جب ہم کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے اندر جب کنٹیکٹ سبجیکٹ میٹر کو ہم بناتے ہیں تو ان میں ان عوامل کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ Now, the third important element with us is the learning experiences. Learning experiences جو ہے وہ teaching methods ہے جس سے ہم ٹیچر کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے جو بات کی وہ کریکولم کی آبجیکٹیوز کی بات کی، پھر ہم نے کریکولم کے جو کنٹینٹ ہے اس کی بات کی۔ ابھی ہم ٹیچر کی طرف آتے ہیں۔ ٹیچر کے پاس اپنی ایک یونیک ٹیچنگ سٹائل ہوتا ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے، ٹیچنگ کرنے کا، ٹیچنگ کو پڑھانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کو ہم لرننگ ایکسپیرینسز کہتے ہیں، وچ از آلسو کالڈ دا ٹیچنگ میتھڈ۔ اس کو ہم پیڈاگوجی بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک عمل ہے جس کے تھرو کریکولم کو ہم الائیو کرتے ہیں اور وہ ہم اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کریکولم جتنا بھی اچھا ہو، اگر ٹیچنگ میتھڈالوجی ٹیچر کی خراب ہے، وہ بہتر طریقے سے ٹیچ نہیں کر پاتا، اس کے پاس ایک مخصوص سٹائل نہیں ہے پڑھانے کا، وہ بچوں کو امپریس نہیں کر سکتا، تو وہ لرننگ بچوں کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بے شک ٹیچر کو جتنا بھی اچھا آتا ہو، اگر اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کمزور ہے تو وہ جو مخصوص جو اہداف ہے ایجوکیشن کے وہ پورے حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ So learning experiences includes the methods adopted by the teacher during instruction and activities performed by the students. It is the most ignored part in teaching learning process. The process of teaching learning includes methodology of teaching, learning experiences both within the institution and outside, learning environment, teacher's material as well as student material. The curriculum experience, instructional strategies and methods are the core of the curriculum. جو تعلیم کو جو انسٹرکشن کے جو اسٹریٹجیز اور میتھڈز اور ٹیکنیکس ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ لرننگ ایکسپیرینس کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور کریکولم کے اندر ایک ٹیچر کا کتنا ایکسپیرینس ہے، وہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کہ کریکولم کو میں کیسے پڑھاؤں گا تو مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ These instructional strategies and methods will put into action the goals and use of the content in order to produce learning outcome. Pedagogy is the magical touch of the teacher. It converts the written curriculum into meaningful instruction. یہ بات بہت اہم ہے کہ کریکولم اپنے لحاظ سے ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ کنٹینٹ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ایک ڈیڈ فارم میں ہوتا ہے۔ وہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے پاس ایک میجیکل ٹچ ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹیچرز جو ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے ایک میننگ فل انسٹرکشن کے تھرو اسٹوڈنٹ کے لرننگ میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے۔
Lastly, once the teacher has successfully carried out his teaching methodology and taught the subject, now it is the turn for the evaluation. جو assessment ہے یہ دیکھنا کہ آیا بچے کی یہ جتنی بھی لرننگ ہے وہ عمل میں آئی ہے یا نہیں آئی، اس کو اسیس کرنا، اس کو ایویلویٹ کرنا، کیا یہ کورس کس حد تک جو ہے وہ پرپزفل رہا، وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہا یا نہیں رہا، تو اس کو ہم ایویلویشن کرتے ہیں. اور جو اسیسمنٹ اس کا جو اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچے جو ہے کس حد تک سیکھ چکے ہیں. So evaluation is a broad term which is used to make judgment about the set of curriculum and make decision about the worth of it. On the basis of evaluation, the experts can modify the curriculum by bringing about desirable change. جب ہم ایویلیویشن اور اسیسمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو کریکولم بنایا گیا ہے کیا یہ اپنے مخصوص جو اہداف ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے یا نہیں. اگر وہ کامیاب نہیں رہا تو کس وجہ سے کامیاب، ہم وہ ریزن ڈھونڈیں گے، وہ وجوہات ڈھونڈیں گے کہ کیوں کامیاب نہیں ہوا. تو ان وجوہات کو ڈھونڈ کے ان کی انالیسس کر کے ان کو ریکٹیفائی کریں گے، اس میں کریکولم میں پھر ریفارم لائیں گے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو ایویلیویشن ہمیں ایک موقع دیتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، اور اٹ از دی ڈائنامک نیچر آف کریکولم ڈیولپمنٹ which necessitates the evaluation at all stages of curriculum development. Dear students, having read all the elements of the curriculum, now we are going out to see how these curriculum elements are interrelated with each other. یہ جو 4 عوامل ہیں کریکولم کے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. ایک کا اثر دوسرے پہ ہے، دوسرے کا تیسرے پہ، اور تیسرے کا چوتھے پہ ہے. لہٰذا ان میں سے اگر ہم کہیں بھی ایک جگہ پہ چاروں ایلیمنٹس میں ایک جگہ پہ کمزوری رہ جائے تو وہ کمزوری جو ہے وہ باقی چیزوں پہ بھی نظر انداز ہوگی. اگر کریکولم پہلے آبجیکٹیوز کے اوپر وہ فوکس کریں، اگر آبجیکٹیوز اچھے بنے ہوں، وہ فیوچرسٹک ہوں اور وہ پریکٹیکل ہوں، تو وہ آٹومیٹکلی کنٹینٹ بہتر ہوگا، آٹومیٹکلی اس کی جو ایویلیویشن ہے وہ بہتر طریقے سے ہوگی اور اس کو پڑھانے میں آسانی ہوگی. لہٰذا ان چاروں کے جو ایلیمنٹس ہیں they are very closely related to each other and in no way we can separate one element from the other, and these are the most basic and fundamental elements and components of the curriculum. Dear students, having discussed the what is curriculum, the components of curriculum and the interrelationship of these curriculum, we now come to the end and conclusion of our today's class. Thank you very much.